بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رانا ثاقب شہزاد. عمران دور میں جو ایک کاشانہ سکینڈل تھا، اس میں ایک بہت بڑا نام تھا افشا لطیف صاحبہ کا، جنہوں نے پورے عمران دور میں ان کی فسطائیت کا، اور اس فسطائیت کے دور میں عمران حکومت جو بزدار حکومت تھی، عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف آواز بلند کی اور بغیر ڈرے آواز بلند کی. میرے ساتھ موجود ہیں افشا لطیف صاحبہ. اچھا، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو کاشانہ تھا، یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے یتیم بچیوں کا، تو یہ آپ نے کب جو ہے نا اس کو جوائن کیا؟ میں نے جنوری 2019 کو کاشانہ میں جوائن کیا، جب مجھے سوشل ویلفیئر آفیسر کاشانہ میں تعینات کیا گیا تھا. کاشانہ میں 2 سیٹس تھیں، ایک سپرنٹینڈنٹ کی اور ایک سوشل آفیسر کی. ٹھیک ہے. اور میری ٹائمنگ ہوتی تھی صبح 9 سے شام 4 بجے تک. ٹھیک ہے. جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پہ جب جوائننگ لی تو آپ نے کب دیکھا کہ وہاں پہ لڑکیاں کتنی ہیں، وہ رات کو کہاں جاتی ہیں، وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یتیم بچیوں کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ کو جوائن کرنے کے کتنی دیر بعد پتہ چلا؟ بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک کے، بچیوں پر جسمانی تشدد کے واقعات تو میرے علم میں آ رہے تھے جب میں سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات ہوئی کاشانہ میں. اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میں ایک دن پہلے جاتی تھی کاشانہ، تو اگلے دن جاتی تھی تو کبھی 2 بچیاں غائب ہوتی تھی، کبھی 1 بچی غائب ہوتی تھی، جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس بچی کو کہاں پر بھیج دیا گیا. میں سپرنٹینڈنٹ کاشانہ حسنور جمیل سے پوچھتی تھی تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ بچیاں کہاں پر بھیج دی گئی. اس کے بعد پھر 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں پورا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ نیٹ ورک تو بہت اوپر سے چلایا جا رہا تھا، جس میں اس وقت کی حکومت انوالو تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار انوالو تھا. رات کے 4 بجے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اپنا سیکورٹی افسر کاشانہ میں مین گیٹ سے داخل ہوا اور بچیوں کی رہائشی بلڈنگ میں چلا گیا. میں نے اس واقعے کی CCTV فوٹیج بنائی بحیثیت ایک سرکاری آفیسر، ایک اس ادارے میں کام کرتے ہوئے. میرے لیے بڑی ہولناک بات تھی کہ جہاں پر کم عمر بچیاں رہتی ہیں، ان کی رہائش گاہ میں رات کے 4 بجے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر کیسے چلا گیا. میں نے CCTV فوٹیج بنا کر اپنے محکمہ کے افسران کو دی کہ اس کی انکوائری کی جائے. انکوائری کے نام پر حسنور جمیل کو فوری طور پر OSD بنا دیا گیا، سپرنٹینڈنٹ کاشانہ کو، اور پورا عملہ جو تھا وہ دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا. اور مجھے خاموش کروانے کے لیے آن پے اسکیل پر ترقی دے کر سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تعینات کر دیا گیا. تاکہ میں اس پورے واقعہ پر خاموش ہو جاؤں. اور مجھے یہ بھی احکامات دیے گئے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز کی طرف سے کہ میں CCTV فوٹیج کو ڈیلیٹ کر دوں اور اس پورے واقعے پر خاموش ہو جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو آواز اٹھائی لڑکیوں کے لیے، تو آپ نے جب تحقیقات کی تو اس میں کون کون شامل تھا؟ مجھے تو براہ راست احکامات دیے گئے اس کے بعد کہ جو بیڈ رومز مجھ سے پہلے کاشانہ میں بچیوں کے لیے بنائے گئے تھے، جہاں پر بشرا پنکی کے احکامات پر وزیر اجمل چیمہ سوشل ویلفیئر اپنی سرکاری گاڑی میں عمر رسیدہ بااثر طاقتور افراد کو لے کر کاشانہ میں آتا تھا اور کم عمر بچیوں کو دلہن کی طرح سجا سنوار کر ان آدمیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر اکثر رات کو کاشانہ میں آ کر بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا سپرنٹینڈنٹ حسنور جمیل سے. مجھے بھی انہی پریشر کا سامنا کرنا پڑا. مجھے بھی یہی گھنونے احکامات دیے گئے کہ میں بھی اب عمران خان کی حکومت کے لیے سہولت کاری کروں اور میں بھی کاشانہ میں کم عمر بچیوں کو عمران خان کی جنسی حوث کے لیے بھیجوں اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے ان بچیوں کو میں ان کے حوالے کر دوں. جن بچیوں کو عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر کاشانہ سے لے کر گیا، ان کو کبھی ادارے میں بھیجا ہی نہیں گیا. ان بچیوں کو غائب کر دیا گیا. ان بچیوں کو زمان پارک میں بھیجا گیا. ان بچیوں کو عمران خان کی جنسی حوث کو پورا کرنے کے لیے پیش کیا گیا اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے بھیڑ چڑھا دیا گیا. میں نے نہ صرف ایسے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ میں نے اپنی پہلی محکمانہ درخواست اس پورے گھنونے کاروبار کے خلاف اپنی سیکرٹری امری رضا کو دی. بہت ہی خوفناک کھیل تھا جو ان سرکاری یتیم خانوں میں کھیلا جا رہا تھا. نہ صرف کاشانہ سے بچیاں غائب کی گئیں، بلکہ محکمہ سوشل ویلفیئر کا ایک نوزائیدہ بچوں سے لے کر 6 سال کی عمر تک کے بچوں کا ادارہ گہوارہ، جہاں سے جون 2019 کو رات کے وقت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز، گہوارہ کی سپرنٹینڈنٹ فرحت حسن اور وارڈن صبا لیاقت نے رات کے ٹائم 25 بچوں کو گہوارہ سے غائب کر دیا. ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا، جس نے ان معصوم بچوں کی بلی دے دی، ان کو کالے جادو میں استعمال کیا. ان بچیوں کو بنی گالا میں زندہ جلا دیا گیا.
آپ اتنے ہول لاک انکشافات کر رہی ہیں، الزامات بھی لگا رہی ہیں، آپ کے پاس ان ساری باتوں کے ثبوت ہیں؟ بالکل تمام باتوں کے ثبوت موجود ہیں. گہوارہ ادارہ 2 جون 2019 کے بعد مستقل طور پر بند کر دیا گیا. اچھا. ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ تھی جو بشرا گینگ کا حصہ تھی. عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد بشرا پنکی نے ستمبر 2018 میں گہوارہ سمیت کاشانہ کا بھی دورہ کیا. اس کے فوری بعد عثمان بزدار نے رات کے 2 بجے کاشانہ کا دورہ کیا. جب بچیاں سو رہی تھیں ان کو سوتے ہوئے اٹھایا گیا اور بزدار کے پاس بٹھا دیا گیا. اس کے ان دونوں دوروں کے بعد فوری طور پر نومبر 2018 میں ڈائریکٹر جنرل افشا کرن امتیاز کو محکمہ سوشل ویلفیئر میں لگا دیا گیا جو بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی اور خود پارٹی گرل کے نام سے مشہور تھی اور جس کے اپنے جسمانی تعلقات تھے بشرا پنکی کے ساتھ. افشا کرن امتیاز ڈائریکٹر جنرل بہت خاص تھی بشرا پنکی کی. اسی وجہ سے اس کو محکمہ سوشل ویلفیئر میں تعینات کیا گیا اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے یتیم خانوں سے نہ صرف گہوارہ سے، کاشانہ سے، ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، ان تمام اداروں سے کم عمر بچوں اور بچیوں کو سپلائی کیا گیا. یہ آپ نے بہت گمبھیر الزامات لگائے ہیں. میں گزارش کروں گا یہ اپنے جو نگران وزیر اعلیٰ سی ایم پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، ان سے ان کی تحقیقات کی جائیں اور جو بھی کردار ان گنونے کردار جو ہے ان میں شامل ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ جو یتیم بچی ہیں وہ کم از کم پاکستان کی ریاست سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، کیونکہ یہ جو الزامات ہیں یہ کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں. اور ان الزامات کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں آپ کی بات میں ہی تھوڑا سا اضافہ کروں گی کہ آپ نے کہا کہ آپ آرمی چیف سے اپیل کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کر رہی ہیں. میں 4 سال سے ریاستی اداروں سے اپیل کر رہی ہوں، اعلیٰ عدلیہ سے، آرمی سے، پاک فوج سے، اور ایسا نہیں کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل پر تحقیقات نہیں کی گئی. 4 سال سے تمام حکومتی اور ریاستی ایجنسیاں تحقیقات کر چکی ہیں. کاشانہ اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد کاشانہ جنسی اسکینڈل کی نہایت اہم گواہ کائنات کو بشرا پنکی کے احکامات پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس نے اغوا کیا. 51 روز تک کائنات کو بھوکا پیاسا رکھا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا. کائنات وہ لڑکی تھی جو بہت اہم گواہ تھی اور یہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو عمران خان کے پاس بھیجی جاتی تھی. کائنات کو ایک دفعہ عمران خان کے پاس نہیں بھیجا گیا، عمران خان کے پاس کائنات کو بار بار بھیجا جاتا تھا اور کائنات فقط واحد گواہ تھی جو عمران خان کے پاس سے زندہ سلامت بچ کر آئی. اور نہ صرف کائنات کاشانہ کی بچیوں کی جنسی درندگی اور کالے جادو کی بہت اہم گواہ تھی، بلکہ کائنات ماڈل چلڈرن ہوم سے جو بچے